کیا ہے کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ ارے واہ، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں، کیا کہنا، تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں، ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے۔ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں، ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے۔ کیا کہنے، کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو، شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے۔ کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو، شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے۔ ایک مطلب یہ کیا ہے کہ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے۔ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم۔ اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں، اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ سماعت فرمائیے، ہاں بیٹے، بچے بہت اچھے۔ ایک مطلب یہ کہ اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے۔ مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے، کیا کہنے، واہ واہ، سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے۔ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے۔ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے۔ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ ہر ایک آواز، گلزار صاحب یہ مطلب کیا کہنے، ہر ایک آواز، ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے، ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے، یہ پگلی پھر بھی اب تک خود کو شہزادی بتاتی ہے۔ ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے، بھائی بہت، ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے، ہر ایک آواز اصل میں یہاں ٹریننگ اسکول ایک ہونا چاہیے سر، ہاں وہ بہت ضروری تھا۔ ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے، یہ پگلی پھر بھی اب تک خود کو شہزادی بتاتی ہے۔ کئی باتیں محبت سب کو بنیادی بتاتی ہے، کیا کہنے، کئی باتیں محبت سب کو بنیادی بتاتی ہے، جو پردادی بتاتی تھی وہی دادی بتاتی ہے۔ ہر ایک آواز سب اردو کو فریادی بتاتی ہے، یہ پگلی پھر بھی اب تک خود کو شہزادی بتاتی ہے۔ کئی باتیں محبت سب کو بنیادی بتاتی ہے، جو پردادی بتاتی تھی وہی دادی بتاتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناگ رہتے ہیں، جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناگ رہتے ہیں، وہاں ایک گھونسلہ چڑیوں کا تھا دادی بتاتی ہے۔ جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناگ رہتے ہیں، وہاں ایک گھونسلہ چڑیوں کا تھا دادی بتاتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ ابھی تک یہ علاقہ ہے رواداری کے قبضے میں،
ابھی تک یہ علاقہ ہے رواداری کے قبضے میں، ابھی فرقہ پرستی کم ہے، آبادی بتاتی ہے۔ بہت اچھے، ابھی بہت تک یہ اچھے۔ علاقہ ہے رواداری کے قبضے میں، ابھی فرقہ پرستی کم ہے، آبادی بتاتی ہے۔ اشر یہ ہے کہ غریبی کیوں ہمارے شہر سے باہر نہیں جاتی؟ بھائی بہت ہے۔ غریبی کیوں ہمارے شہر سے باہر نہیں جاتی؟ امیر شہر کے گھر کی ہر ایک شادی بتا رہے۔ ارے واہ واہ واہ۔ غریبی کیوں ہمارے شہر سے باہر نہیں جاتی؟ امیر شہر کے گھر کی ہر ایک شادی بتاتی ہے۔ اور یہ غزل مجھے اور یاد آ رہی، میں عرض کر رہا ہوں تمہارا۔ عنایت نور بھائی شاد۔ غزل کا مطلب یہ ہے کہ میں لفظ لفظ بنا کر گوہر دکھاتا ہوں، تمہیں غزل میں اپنا ہنر دکھاتا ہوں۔ واہ دیکھیے واہ۔ تماس فرما لیجیے گا، ہاں دیکھیں۔ غزل کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں، غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں۔ واہ واہ۔ نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں، غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں۔ اور غزل وہ صنف نازک ہے، غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں۔ نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں، نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں، غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں۔ غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں۔ بہت وہ محبوبہ بنا لیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں۔ میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزادوں کی، واہ واہ واہ۔ میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزادوں کی، مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیڑی بناتا ہوں۔ ارے واہ واہ۔ میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزادوں کی، مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیڑی بناتا ہوں۔ اور یہ اہالیان محمود آباد کی نظر ہے خاص طور سے یہ شعر، مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیڑی بناتا ہوں، اور مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں۔ کیا کہنے؟ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں۔ واہ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں۔ اشعر یہ کیا ہے کہ حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، کیا کہنے؟ حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں۔ مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی، حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں۔ ارے واہ۔ مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں۔ سزا کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے کی، سزا کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے کی، میں مٹی گونتا تھا اب ڈبل روٹی بنا۔ ارے واہ سزا واہ۔ کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے کی، سزا کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے بھائی کی، واہ واہ واہ۔ میں مٹی گونتا تھا اب ڈبل روٹی بناتا ہوں۔ اشر یہ سماعت فرمائیں کہ وزارت منترالے، وزارت چند گھنٹوں کی، محل مینار سے اونچا، ارے واہ واہ واہ۔ وزارت چند گھنٹوں کی، محل مینار سے اونچا، میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں، میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں۔ وزارت چند گھنٹوں کی، محل مینار سے اونچا، میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں۔ اور حکومت آپ کو مل جائے تو گجرات بنتے ہیں، حکومت جب مجھے ملتی ہے میں دلی بناتا ہوں۔ میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں، میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں۔ وزارت چند گھنٹوں کی، محل مینار سے اونچا، میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں۔ واہ واہ۔ حکومت آپ کو مل جائے تو گجرات بنتے ہیں، حکومت جب مجھے ملتی ہے میں دلی بناتا ہوں، میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں۔ بھائی زندہ باد۔ یہ غزل اور بھائی سنگیت واہ کی واہ صورت واہ۔ یہ غزل حضرات یوں آپ سمجھ لیں کہ آپ تمام حضرات ججز ہیں، جی ایک غزل میں عرض کر رہا ہوں، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ تمام یہ جو بچے بیٹھے ہیں، جو بزرگ ہمارے جو بھی بیٹھے ہیں، یہ سب ججز ہیں، سب منصف ہیں، اور میں ایک ایسا وکیل ہوں جس کے پاس، میں ایک ایسا ملزم ہوں جس کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ سماعت فرمائیے، عنایت دیکھیے، صرف یہ ہے کہ
फुट पाथ पर भी होगी महल की जबान में, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में। मैं शेर वेर के दौरान बिल्कुल नहीं बोलता, इसलिए मेरे शेर खुद बोलते हैं। कमाल फरमाइए। इनायत। मतलब मैंने ये अर्ज किया है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। वाह वाह। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। और यहाँ पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए, यहाँ पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। यहाँ पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। और शेर यह है कि हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको, कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको, कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है, कहीं तुम पूछ मत लेना, कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको, कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है। और अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती, अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती, वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है, वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। और शेर आखिर गजल का ये है, वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी, अरे वाह वाह। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी है, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है, ये वो सच है जिसे झूठे से, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी है, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है।